بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھنے کی بہت برکات، بہت ثمرات ہیں۔ درود پاک کے اتنے سیغے ہیں، اور آپ جو بھی سیغہ سلیکٹ کریں اسے محبت سے پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بے پناہ برکات، فضیلت ملیں گی۔ کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں بیک وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو پڑھنے والا جب درود و سلام کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب پڑھنے والا محبت سے پڑھ رہا ہو، دل میں کوئی آرزو ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی بات ہے، تو چونکہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ نظر کرم کرتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں یہ بات ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے جاتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام بھی پہنچتا ہے، اس کے پیچھے چھپی حاجات بھی پہنچتی ہے، اور پھر نظر کرم ہوتی ہے تو وہ حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اب درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ بس جلد از جلد ہمارا کام ہو جائے، جلد از جلد ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دیکھیں، جلد بازی نہیں کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے مستقل مزاجی سے۔ اس سفر میں آپ کے لیے آسانیاں اللہ کریم خود کر دے گا۔ پھر بھی بہت سارے احباب ہیں، لوگ ہیں، میسیجز کرتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس ابھی ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آپ لوگ پلیز ایک کام کر لیا کریں، اگر تو آپ تہجد کے بعد کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، نہیں تو ہر نماز کے بعد کر لیں۔ دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں تہجد کا وقت بہت قبول و مقبول ہے۔ اس وقت کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تو خود رب عز و جل فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں۔ تو جب خود اللہ یہ بات فرما رہا ہے تو مانگنے والے کو کیوں نہیں عطا ہوگا؟ تنہائی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، غفلت میں ہے، اور کہیں اس کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، اسے پکارتا ہے اور پھر اس سے دعا کرتا ہے، تو پھر وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ تو جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، نماز ادا کر کے دعا مانگ لیں، تو پھر سجدے میں سر رکھیں، اور سجدے میں سر رکھ کر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب درود ابراہیمی کی تعداد اپنے حساب سے فکس کر لیں، جتنا آپ بآسانی پڑھ سکیں۔ 21 بار پڑھ سکتے ہیں، 41 بار پڑھ سکتے ہیں، 71 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں، 100 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر، اتنا پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی سر رکھے رکھے اللہ کریم سے اپنی حاجت بیان کریں کہ اے رب عز و جل، یہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، تجھے سجدہ پسند ہے، سجدہ ریز ہو کے پڑھا ہے، درود ابراہیمی پڑھا ہے کہ تجھے یہ درود پاک پسند ہے اور یہ درود پاک مقبول ہے، کہ اسے پڑھنے کا حکم تیرے حبیب نے بھی دیا، اور تو نے اس درود پاک کو نماز کا حصہ بنایا، تو نے اس درود پاک کو وہ فضیلت عطا فرمائی جس طرح تمام رسول ہیں، تمام انبیاء کرام ہیں، اور سب اللہ کے مخصوص بندے ہیں، لیکن ان سب میں جو سردار ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ تو نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ایسے ہی درود پاک کے سیغے ہیں، اور بے شمار سیغے ہیں، اور تمام کے تمام سیغے بہت ہی اعلیٰ و اولیٰ ہیں، لیکن ان میں درود ابراہیمی کو تو نے یہ فضیلت بخشی کہ نماز کا حصہ بنایا، اور کسی بھی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی کہ درود ابراہیمی نہ پڑھے۔ تو میں نے درود ابراہیمی پڑھا، اسے اپنی بارگاہ میں اپنے شایان شان قبول کر لیں، اور جیسے کہ یہ درود پاک فضیلت اور قبولیت کا حامل ہے، ایسے ہی میری یہ حاجات ہے مولا، اسے قبول فرما لیں، یہ پریشانی ہے اسے دور کر دیں، یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیں، میرا یہ کام بنا دیں، میں بڑا عاجز بندہ یا بندی ہوں، لیکن تو بڑا غفور و رحیم اور کریم اور سخی اور عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، ایسے خزانے ہیں جو تمام کے تمام تو تمام کائنات کو دے دے پھر بھی ختم نہ ہو۔ بس پھر کیا ہے، آپ بس اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، درود و سلام جو آپ نے پڑھا ہے درود ابراہیمی، اس کا واسطہ وسیلہ دیں اور اس سے مانگیں۔ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو چند لمحوں میں آپ کا کام بنا دے۔ یہ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا ہمارے لیے کوئی چیز کی دیر ہوتی ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ تو آپ یہ کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو بے پناہ نوازا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا جتنا آپ نے تصور نہ کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا تو پھر کسی بھی دن میں جو بھی نمازیں وہ ادا کر رہا ہے اس کے بعد پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے اپنے بستر پر آئے، باوضو آ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر سجدہ ریز ہو کر درود ابراہیمی پڑھے سجدے میں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ یقین کریں رب کی بارگاہ سے آپ کے فیصلے ہوں گے، آپ یقین کریں آپ کی جھولی ضرور بھری جائے گی، آپ کی قسمت ضرور سنورے گی، آپ کو ضرور عطا ہوگا، رب عز و جل آپ کو خالی اور محروم نہیں لوٹائے گا، کیونکہ
آپ سجدہ ریز ہیں اس کی بارگاہ میں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ آپ وہ درود پڑھ رہے ہیں جو درود پاک اس نے خود نماز میں مختص کر دیا، آپ پھر اپنی حاجات بیان کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے زیادہ کریم رب ہے، وہ ضرور نوازے گا۔ کامل یقین سے کر دیکھیں، تہجد کے بعد کر لیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے، نہیں تو پھر کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں یا ہر نماز کے بعد کریں، اور رات سونے سے پہلے اگر نفل ادا کر کے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر پڑھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہوگی۔ اور پھر جتنے اچھے طریقے سے اپنی بات کر سکتے ہیں اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب کو بتائیں اور پھر اس سے مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ نے تو کیا مانگا، وہ جو دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا، اور ایسا دے گا نا کہ بس آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس اللہ کریم سب کی جھولیاں بھر دیں۔ درود ابراہیمی بہت باکمال درود شریف ہے، بہت بابرکت درود شریف ہے، اس کی برکت سے بہت عطا ہوتا ہے، بہت زیادہ عطا ہوتا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے پڑھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عنایات اور کرم الفضل کی تو بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ اس بارش میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے محسوس کریں گے، اس رحمت میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے محسوس کریں گے۔ اتنا عطا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامل یقین سے پڑھ کر دیکھیے، بہت ایکسپیرینسز آئے ہیں اس کے میرے پاس۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا بتایا ہے کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر درود ابراہیمی پڑھا، چند بار پڑھا، سب نے اپنی اپنی تعداد رکھی ہوئی تھی اور اس کی برکت سے انہیں بہت بہت عطا ہوا الحمدللہ۔ جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی، جو ان کی ضرورت تھی وہ عطا ہوئی، جو ان کی حاجت تھی وہ پوری ہوئی، جو ان کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا۔ کافی ایکسپیرینسز آئے الحمدللہ اس کے، اسی لیے ثواب کی نیت سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی کریں اور سب کے مسئلے حل ہو جائیں، سب کے کام بن جائیں، سب پر کرم ہو جائے، سب کی جھولیاں بھر جائیں۔ بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکت سے سب کی زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق دے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، محبت سے پڑھنے والا بنائے، خوب عاجزی کے ساتھ مانگنے والا بنائے اور خوب زیادہ مانگنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔